اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم محمد مصطفیٰ والی کو گھبراہٹ نکالوڑے محمد مصطفیٰ والی کو گھبراہٹ نکالوڑے محمد سر کو رکھ سندے علایا سی امت میری کو نہ بخشی تسار اٹھاون نکالوڑے محمد سر کو رکھ سندے علایا سی امت میری کو نہ بخشی سر اٹھاون نکالوڑے خدا خود لا مکانہ تے صدا مدنی کو دسیا سی کیڑی جاتے بلا کے لا مکانہ خدا خود لا مکانہ تے صدا مدنی کو دسیا سی میرے مدنی امت تیری رحمت میری جنت میری غم کھاون تے شرما پڑ تیرا سنگ در جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبیں سہی تیرا سنگ در جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبیں سہی ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے گناہ ماں نہیں تو یہاں سے سبحان اللہ ٹائم بالکل مختصر ہے کہ سید السادہ قبلہ سید صداد حسین شاہ صاحب آپ کے طریقے لبیک کا پیغام دے رہے تھے اور امیر المجاہدین بابا خادم حسین رضوی کے مشن کی بات کر رہے تھے اور یہ مشن حضرت صدیق اکبر کا ہے حضرت عمر فاروق کا ہے حضرت عثمان غنی کا ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا یہ مشن ہے اس مشن کی بات کر رہے تھے اسی مشن کے لیے غازی الدین ممتاز قادری کی بات بھی کر رہے تھے اسی مشن کی خاطر بابا خادم حسین رضوی فیض آباد میں 8 نوجوانوں کی لاشیں ہم نے اپنے کندھوں پہ اٹھائی ہیں مشن وہی جو صحابہ کا مشن تھا جو اہل بیت کا مشن تھا اسی مشن کو لے کے چلے ہوئے سامعین محترم اس مختصر ٹائم میں پوری سی بات کروں گا انشاءاللہ سب سے پہلے جو بات کرنی ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو وہ سید عطا کیے ہیں جو سید اتنے غیرت مند سید ہیں جو ہمارے نبی کے دین کے ساتھ کھڑے ہو گئے اس سے بڑا کوئی اللہ تعالیٰ کا فضل میں سمجھتا ہی نہیں سامعین محترم بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے کیونکہ ہم ملکے کی یونین کونسل اور ہر وارڈ میں جا رہے ہیں جب یہاں پہ آئے اور ان دوستوں اور بزرگوں نے بتایا کہ ہمارے جو مسجد کے خطیب صاحب ہیں وہ سید بھی ہیں وہ طریقے لبیک کی بات کرتے ہیں تو میں نے کہا پھر تو بات ہی بن گئی ہے سید ہو اور ڈپٹی بھی انہی کی اصل میں انہی کے نانے کا فیضان ہے انہی کے نانے کی عزت کی خاطر ہم کھڑے ہیں اور حضرت امام حسین اور یزید کی لڑائی کیا تھی سمپل سادی سی یہی لڑائی تھی اس وقت اگر کوئی ووٹ مانگتا تھا تو ووٹ کیسے مانگا جاتا تھا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہوتی تھی تو ووٹ بھئی ووٹ تمہارا کیسے دیا ہاتھ پہ بیعت کرو تو یزید نے کہا مولا حسین کو کہ آپ میری بیعت کر لو مجھے ووٹ دے دو حضرت امام حسین نے وہاں پہ جو ڈیٹرمینیشن جو مستقل مزاجی کا مظاہرہ کیا کیا مظاہرہ کیا فرمایا اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اپنا خاندان 72 سے زیادہ افراد قربان کر سکتا ہوں لیکن تجھے میں ووٹ نہیں دے سکتا سبحان اللہ بات سمجھا رہی کیا یہی مشن ہے اور یہی لوگوں کی ڈیوٹی ہے اور ہمیں اس ڈیوٹی کے لیے میرا رب قبول فرما لے تو یہ بھی مالکوں کا کرم ہے ورنہ نوکروں میں اتنی کوئی خاصیت نہیں ہے کہ قبول کر لیا جائے تو آج کے اس پیغام کے حوالے سے انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا شاہ صاحب بڑی پیاری بات کر رہے تھے کہ بھائی ہم ختم نبوت کے پہرےدار ہیں ہم آپ کو کوئی سڑکیں گلیاں نالیاں سامعین محترم یہ سڑکیں اور گلیاں نالیاں یہ تو ریاست کا حق ہے کوئی اپنی جیب سے بنا کے دیتا ہے کسی بھی وزیر اعظم ہو کوئی آپ کا ایم پی ایم ایل ہو اپنی جیب سے بنا کے دیتا ہے اپنی جیب سے کوئی دیتا جتنا ملتا ہے اس میں سے کھا کھو کے جو بچتا ہے وہ یہاں پہ کبھی لگتا ہے تو کبھی نہیں لگتا یہ تو ریاست کا حق ہے یہ ہمارے پیسوں سے بنتے ہیں ہر چیز سے ہم ٹیکس دیتے ہیں ہر چیز سے ٹیکس بھائی بجلی مسجد میں ٹی وی لگا ہوا ہے ٹی وی کا بل دیتے ہو کہ نہیں میٹر پہ چیک کر لو بل کے اوپر جو ٹی وی کا ٹیکس ہے نا وہ بھی آپ دے رہے ہیں یہ جتنے ہمارے ہی ٹیکس ہے ہمارے ہی پیسے سے یہ سارا کچھ بنتا ہے یہ تو ریاست کا حق ہے یہ جو بھی اس کی حکومت ہوگی اس کا حق ہے اس میں دے نہیں دیتا ہے بات کریں کہ ہاں ایک بات ہے جو شاہ جی فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرے گا اس مرتبہ یہ جو ضمنی الیکشن کی سیٹ ہے نا نقشہ کچھ مختلف ہی ہو چکا ہے کیونکہ ہم ہلکے میں ہیں میٹر ڈیوانہ کی میں بات کروں وہاں سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے 125 نوجوان ہیں 5 کی گروپ ہے وہ ہر ایک وارڈ میں جا کے لوگوں کے آ کے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں
جیسے سید بادشاہ یہاں پہ بیٹھ کے ختم نبوت کی خاطر آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے اس مرتبہ میرے نبی کے دین کو کامیاب کروانا ہے، وہ ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، پاؤں پہ چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں بھئی ہم نے دیوانے کی سیاست کو دیکھا ہے، وہ ایک ووٹ کے لیے لوگوں کے پاؤں میں بیٹھ جاتے تھے، اور ہم تو اپنے نبی کے دین کی عزت کی خاطر آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں۔ ایسی ورکنگ نوجوان کر رہے ہیں، 5 کی گروپ میں 25 گروپ ہیں، 25 گروپ کو ایک یونین کونسل ہو تو ہر روز چکر لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس طرح وہاں پہ اگلی یونین کونسل بننا ہے، وہاں بالکل نقشہ مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے الحمدللہ اہل سنت اور یا رسول اللہ کہنے والے اہل بیت کے غلام، صحابہ کے غلام، میرے نبی کے دیوانے آپ پورے دھرکے میں جاگ اٹھے۔ اب نہ بلے کی، نہ تیروں کی، نہ شیروں کی، نہ تیروں کی ضرورت ہے، وطن کو اب محمد کے فقیروں کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کے ووٹ سے اسمبلی میں چلے گئے تو کریم آقا کے دین کی بات آئی تو جان بھی دینی پڑی، سب سے پہلے ہم دیں گے۔ اور یہ جو الیکشن ہے، اس الیکشن میں کنڈیشن کچھ الگ ہے کہ 20 اپریل بھی آنے والا ہے، شاہ صاحب توجہ دلوا رہے تھے، 20 اپریل بھی آنے والا ہے، اور 20 اپریل پہ اگر وقت کے حاکم نے وہ غداری کی، جو وعدہ کیا، وعدہ وفا نہ کیا، تو پھر وہ تو ایک کہا ہے نا کہ کوئی تو کہہ رہا ہے کہ 30 لاکھ لوگ نکلیں گے، یا ان کا خیال ہے، انشاءاللہ ہمارے قائد کا یہ حکم ہے، اس مرتبہ وہ کال آئے گی کہ 70 سالہ تاریخ لوگ بھول جائیں گے اور پتہ چلے گا کہ سارے کا سارا ملک میرے کریم آقا کے غلام ہوگا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور سامعین محترم، 20 اپریل کو اگر یہ معاملے ہوتے ہیں تو ہم نے پہلے فیض آباد پہنچنا ہے، اور سب سے پہلے ہم نے کریم آقا علیہ السلام کی ذات پہ پہرا دینا ہے۔ جو یہاں پہ ہوں گے، جو لوگ یہاں پہ رہ جائیں گے، تو انہوں نے خود الیکشن لڑنا ہے۔ کیا خیال ہے اگر ہماری گرفتاری ہو جاتی ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے، ہم تو یہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پہلے ہم نہیں جانا ہے، آپ خود الیکشن لڑیں گے جو یہاں پہ رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے کریم آقا کے دین کا الیکشن آپ نے لڑنا ہے یہاں پہ۔ آپ نے 45 نمبر فارم گنتی کے بعد جو فارم 45 نمبر فارم ملتا ہے، اس کے اوپر کانٹیکٹ ملتی ہے کہ آپ کے کتنے ووٹ بنے ہیں، تو وہ فارم لینے تک آپ نے الیکشن لڑنا ہے۔ ایسا کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے بات انشاءاللہ بہت اس سے آگے چلی گئی ہے۔ اب الحمدللہ ایک عجیب و غریب فضا ہے۔ اب تو چاہے کوئی شیر والا ہے، چاہے کوئی بلے والا ہے، ساروں کے دماغوں میں ہلچل مچ چکی ہے کہ بھائی باپ کہتا ہے کہ میں نے نا میری وڈیرے نال پگوٹی آئی، فلانے نال میرا تعلق آئی، وہ تعلق آئی، لیکن نوجوان بیٹا، نوجوان بیٹی اور نوجوان بھائی کہتا ہے تمہارے سارے تعلقات اپنی جگہ، لیکن جس نبی کا کلمہ پڑا ہے اس کے تعلق پر سارے تعلقات قربان کرتا ہوں اپنے نبی کے دین کی عزت کی خاطر۔ اس مرتبہ انشاءاللہ ہم نے لبیک کو کامیاب کروانا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سچویشن بن چکی ہے ہلکے میں اور سامعین محترم، آج یہاں پہ ہماری پہلی انٹری ہے، اور شاہ جی تو پہلے یہاں پہ ورکنگ کر رہے ہیں، اور آپ دوست ورکنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ایک پلان ہم آپ کے ساتھ مل کے شیئر کریں گے، اور پورے وصول سے کہتے ہیں کہ جو آپ کی یونین کونسل ہے یہاں سے حضور کے غلام ضرور جیتے ہیں۔ یہ بار والے وہ جو ہم نعرے لگاتے ہیں نا باہر، جو کہتے ہیں بلہ آیا بلہ آیا، کوئی کہتا ہے شیر آیا شیر آیا تیر آیا، آپ نے کہنا محمد عربی کا دین آیا۔ سبحان اللہ۔ فرق سمجھیں، دل کی آنکھ سے آنکھیں بند کرے اور دل پہ سبز گنبد کا تصور رکھے، جس نبی کا کلمہ پڑا ہے اس کا تصور کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ضرب لگا کے سوچے، ایک کہتا ہے بلہ آیا شیر آیا تیر آیا، اور یہ کہتے ہیں محمد عربی کا دین آیا، تو بتاؤ کس کو کامیاب کروانا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایک اور بھی بات پیغام یہ اپنے دوستوں کو دیں، اپنے بھائیوں کو دیں، یہ آپ کا اپنا گاؤں شہر ہے، یہ اپنا گاؤں ہے سات شہانی ہے، اور یہ تو سیدوں کے نام پہ مشہور ہے۔ اگر ہمارے پاس تو میرا جو میرے دماغ میں کنسپٹ تھا کہ کوئی سات شہانی کی بات آتی، وہاں تو اتنی بات آتی کہ وہاں پہ سید بادشاہ رہتے ہیں، مطلب مجھے یہی تھا، ہمارے علاقے کئی لوگ یہاں پہ بیٹھتے ہیں۔ تو بہرحال سامعین محترم، آپ نے سات شہانی کی ہر جگہ ہر ایک بندہ ایک دوسرے کا واقف ہوتا ہے، اس کو ایک ہی بات کرنی ہے، بھائی جس قبر میں کسی شیر والے نے آنا ہے، کسی تیر والے نے قبر میں کسی عمران خان نے آنا ہے،
بولیے یار محمد عربی نے آنا ہے کہ نہیں آنا؟ اس کا عقیدہ ہے محمد عربی نے آنا ہے. اس کو کہنا ہے میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں جس سونے نبی تیری قبر جاوڑا کالی کمری والے اسے نہ واسطہ دے کے اسے دی ختم نبوت دی خاطر ان تے ڈاکو پائے گئے ختم نبوت تے یہ لوگ نے اسمبلی کر پہلے مدعا وہ تے حضور نے دین دے ڈاکو ہیں انہاں ہی ڈاکا ماریا اس جرم اسی برابر شریک ہوندے پیا. اس مرتبہ پچھلے گناہوں دی توبہ کر کے قبر جاوڑا لے کالی کمری دے دین دی خاطر اس مرتبہ انشاءاللہ اسی کرین تے مولا یہ گل آپ کے سنو اگر خدا بخش تمہارا ایک ووٹ دی خاطر لوگوں دے پیرے ڈھہ سکتا تو سا اپنے نبی دے دین دی خاطر کہہ دیا کہ ہاتھ نہیں جوڑ سکتے کہہ دیا کہ داڑھی ہاتھ نہیں لا سکتے. سید بادشاہ تواڈی سرپرستی کرنے پن تو انتے مسئلہ ہی کوئی نہیں تو انتے کوئی پریشانی نہیں جیڑے گل زیادہ پریشانیاں بھی شاہ صاحب دے کول حاضر ہو ونو شاہ صاحب ناکو سارے نال چلو آؤ فلانی جاتے میں اور شاہ صاحب ہونا پہلے ہی حضور دے دین کر کھڑے ہیں تسی سارے نال کھڑے ہو سن پورا یقین ہے تو گناہوں دی اور کوئی ضرورت نہیں. ایک ملاقات ہو گئی اور دوجا میں کہ یہ کہنا کہ تسا اگر تقریباً 150-200 لوگ ہیں اگر یہ سارے لوگ پورے ارادے دے نال اور اپنے نبی دے دین دی خاطر اپنے کریم آقا دی ختم نبوت دے پہرا دیور دی خاطر اگر 4-4-5-5 مل کے لوگوں دی گھرج ونن اپنی ماما بہنا نہیں بھیجن کس وقت بھیجنا دین دی خاطر بھیجنا. بابا جی نے 4 صدرہ دیاں اور پردہ سارا کچھ نصیب آئی لیکن الیکشن دے وچ بابا جی اپنی بیٹی نے حکم دیتا چادر پا لو اور برقعے پا لو گھروں دے وچ ون کے آپ میرے نبی دے دین دی خاطر ووٹ منگو. گل سمجھے اور بابا جی دی قربانیاں تو دساں تے کیڑی کیڑی دساں کہ آخری الیکشن دے یہ آخری دھرنا ہویا میں عجیب و غریب دھرنا ہے کہ دھرنے دا ریئل سیکرٹ کیا ہے بھائی یہ جی چوڑی تساں آزاد کر کے باہر بھیجے پہ ہو جج فیصلہ دے چکے ہیں کہ گستاخ رسول ہے لہذا اس میں لٹکا رہے ہو ممتاز قاضی سے بھی پیچھے چلا گیا اور تساں اس میں لٹکاؤ فیض آباد 60 بندے انہاں معاملات بھی دے چکے ہیں اس تساں لٹکاؤ اور کم از کم چھوڑو تو نہیں انہیں کہ کتاب وعدہ کتاب بھائی ٹھیک ہے جی تو دھرنا ختم کر دو اسا اس بات نہ بھیجے دے یہ دھرنا ختم ہویا پورے ملک وچ کرائٹ ڈاؤن کیتا یہ سامریاں جڑیاں سرکل ایف سی ہے یا جڑی سرکل طاقت ہے یا جڑی سرکل پولیس ہے یہ طاقت اس واسطے ہے کہ اپنے نبی دے غلامت آزمائی ونے دسو یہ ڈاکو جڑے انہوں کے آزاد کرنے پہ لٹیرے ظالم جابر قاتل وہ کے آزاد کرنے پہ اور حضور دے غلاموں راتوں رات کئی ہزار علماء کرام اور علماء کرام جیلن شہید ہو گئے. بابا جی نو کسید کے لے گئے اور میں تو گل تو سمجھ بزرگوں یاد رکھا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے سلامت رکھے خوبصورت چہرے دوڑے میں بابا جی کسید کے لے کے گئے نا ایک ایسا جو بابا جی نے داڑھی پٹے کہلے بابا جی نے بال پٹے اور بابا جی نے منہ تے چڈا اس پانی اندار خودی نسل تے میرا ختم ہی کر دی تھی. اگلے ہی دن ایکسیڈنٹ ہوا انہیں بیٹا تے بیوی آنے پہ وہاں نے گھاٹ پہ لے گئے کچھ دن بعد ان کینسر ہوا ہوگی واصل جہنم ہو گیا اور بابا جی نے اس منہ تے چڈا ماری نا تے بابا جی ہنس پیا امیر المجاہدین نے جرأت مسلمان پہ ہنس پیا تو اس نے کہا بابا کیوں ہنستا دس مجبور کیتا. بابا جی فرمایا یہ گل یاد رکھنا جنوں خوش کرن دی خاطر تو میں داڑھی پٹی ہے تے بال پٹے نہیں میں چنڈا مارے نہیں میں گھسیٹی ہے میں دلیل کردا پیا جنوں خوش کرنا چاہنا او تے ویکھدا پیا اسا کہ نہیں ہوتا میں وہ افسر کہ وہ لوگ تے میں کوئی نہیں رکھتے پہ. بابا جی فرمایا کہ جی دی خاطر میں چنڈا لگ دیا پئی نا میرا کملی والا آقا میں ویکھدا پیا سبحان اللہ گل سمجھائی کہ نہیں. اور جیڑی جاتے مور لاوڑ مہینہ کلی کوٹڑی ہونی نا مور لاوڑ یہ بھی گل لگا دسنی ہے اپنے لوگوں نے بھئی یہی جاتے مور لاوڑ نا کلی کوٹڑی ہونی وہ اس کلی کوٹڑی دے وچ ضمیر دی آواز دینے پیا ایک طرف ختم نبوت دے ڈاکوؤں دی لسٹ ہونی ایک طرف ختم نبوت دے پہلے دارہ طریق لبیک کا نشان کرین بھی موجود ہونا اس طرح ایمان کیا حسن لگ رہی تھی ختم نبوت دے دارہ تو ووٹ دینا پیا دیتا کوئی نہیں پیا تے کالی کملی والے کریم آقا دوسرے ہی رکھنے پہنے وہ اس لگا تیری مرضی ہے ازارے کو تو آزاد ہے ازارے نا چیٹا بیٹا انہا معاملہ کی کوئی ضرورت نہیں طریقے لبیک کا سختہ رہتا ہے دعونا چاہتی ایک مولانا صاحب نے دعوت کی طریقہ سے انہا انکار کیتا دلہ وعدہ کی دیا میں پریشان ہو گیا راتی خواب بابا جی تشریف لائے ممبر مصطفیٰ نے بیگ ازم جان دستا میں بابا جی میں نہانا لایا فرمایا جلیا تو مولوی نے ایک ووٹ نرے ون سے پریشان ہوتا پیا اصلا ووٹ دی لوڑ کے لیے اصلا تو مسلمان دی غیرت ہے ہکا مشن ہے کہ مسلمان دی غیرت جاگ اٹھے ایک سسٹم کے تحت لوگوں کو پہنچ کے حضور کا دین دا پیغام دینا چاہتے ہیں حضور دی ختم نبوت سے پہلا دینا بابا جی اتنا بہت بڑی بڑی گلائیں بڑی بڑی
وہ آخری دھرنے کے ٹائم تے جلے ہویا بابا جی نے فاروق حسن صاحب اٹھتے پہ اٹھن لگے نا کان کے ہاتھ لگا تکلیف محسوس کی تھی فاروق حسن صاحب قمیض ہٹا کے دیکھا نا بابا جی نے اتنا بڑا زخم تے فاروق حسن صاحب رونے لگ گئے رو کے پوچھے بابا جی کیوں ہوا زخم کتوں ہے اسے دسے نہیں بابا جی چپ ہو گئے فاروق حسن زیادہ روئے ضد کی تھی بابا جی فرمایا کہ میں نے ماریا اور میں نے وہ گل ہے دیا جیڑی یزید حضرت امام حسین ہوا تھا یہ کچھ منگنے ہی منگن یہ کچھ منگنے ہی منگن تو کوئی دین کا ٹھیکیدار ہے جو ہر ٹائم دین کی گل کرتا بابا جی فرمایا میں دین کا ٹھیکیدار نہ لیکن دین کا چوکیدار ٹھیک ہے اور انہوں نے مارا تو زخم ہو گیا صاحب فرمایا کچھ دس ہوگا کوئی علاج کوئی دوائی بابا جی فرمایا فاروق صاحب جلدی وجہ زخم لگا انہیں دسا نہیں ضرورت ہے گھر سمجھ آ رہی ان ٹائم تے یہ پوچھا کہ ٹائم تے دو بجے ٹائم تے ختم کرنا کہ میری گلاں تے صحیح تے گل لیکن دو گل آخر سن گے کیا خیال ہے میں احتجاج تے شاہ صاحب دی صدارت وچ بیٹھ کے عرض کرنا پیا کہ تساں حضور دے دین کا ووٹ منگنا ہاتھ کھڑا کرو جائے تے منگنا روزانہ منگنا پوری کوشش پہ منگنا کہ وجہ دا خوف نہیں رکھنا کوئی خوف نہیں اگر خوف ہے کہنا ہے جیسا کلمہ پڑھا سے اللہ آپ اللہ پر خوف ہے اور تا میرے مطلب کسی کاوش نہ تساں ووٹ منگنا شروع کرو یہ سب شہانی جڑا شہر ہے ایک بہت بڑا شہر ہے اسے جو کہ 4-5 دوست 8-10 گروپ بڑھا کے لو یہ بزرگ اس فیداری والے کو نال شاہ صاحب کو نال یہ نوجوان نال اللہ کو جیڑے نبی کا کلمہ پڑھا لے اسے عزت کی خاطر داڑھی ہاتھ لاؤ پیر لاؤ کیوں حضور دین کو تخت لانا چاہتا ہے میرے کریم آقا کا دین تخت جو ہے نا زمین خود آ کے گلے اگل لیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا سارے لوگ زکات چاہ کے ودن کوئی زکات گننا نہیں لگتا بولتے سارے زکات گننا والے ہو کے نہیں ہر بندہ زکات گننے کے قابل بنیا بیٹھا اتنی غربت مسلط کر دی گئی نہ چینی لگتی نہ آٹا لگتا کوئی شے لگتی ہی نہیں اور سامنے مطلب اگر انصاف دا اور اسلام دا معاشرہ بنے زمینہ گلے اگل لینیاں رحمت ہی رحمت ہوندی رزق فراوانی ہوگیاں وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها یہ ساری فراوانیاں میں رب عطا کر دے گا انشاءاللہ کچھ دن بعد شاہ صاحب دی مشورہ کر کے اساں ایک میٹنگ کرنا چاہنا اس میٹنگ وچ شاہ صاحب کو منن والے تے کریم آقا دے منن والے صرف 100 بندے دی ضرورت ہے شاہ جی 100 بندے آوے تے میٹنگ انشاءاللہ 100 بندے کیا کرے کون کون آسی اس میٹنگ سارے لوگ کے بنا ماشاءاللہ 100 بندے ایک میٹنگ کرنی تے گندی سی مسجد بیٹھ کے کہ یہ جڑا الیکشن ہے اساں کینے لڑنا وہ ایک پورا پلان تو لیتا اگر اس پلان دے نال تساں کم کر کے تا یہ سات سیانی والی جڑی یونین کونسل ہے یہ جن تک ویندی او دے ضرور تے غلام تے یہ پکی گل الیکشن دا پورا پلان الحمدللہ موجود ہے اور ہر جا کے وہ پلان لانچ کر چکے ہیں تا وہ شاہ صاحب انشاءاللہ باقاعدہ اعلان ہی تھی دوست پیغام ہی دے سن جڑا دن مقرر کرنا شاہ صاحب کر دے سن اور انہاں سے ورکنگ کرنی ایک آخری نعرہ مارنا لیکن شاہ جی دا پورا ہوتا لگا ہوا ہے سمجھ آئی کہ نہیں جنوں عشق اپنے فیصلے آپ کروایا نا اے وڈیرے بندے دے ہاتھ گھٹ اٹھی ہیں بڑے بندے امیر بندے سن کئی لوگ ہاتھ لاوانی لیکن اگر کوئی سیاسی بندہ ہوئے اس کھان تے لوگ نچ بھی لیندے اور میرے کریم آقا دین دی خاطر پورا ہاتھ چاہنا پورا ہاتھ اٹھاونا لبیک نعرہ مارنا کہ مسجد لبیک کی آواز نکلے